میجر شہرام کو اطلاع ملی تھی کہ شہر میں سرگرم ایک خطرناک گینگ کی لڑکیوں کی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ سیدھا جیل پہنچا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سرد مہری لیے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکیاں؟ سپاہی نے ایک طرف اشارہ کیا، سر وہ سب سامنے والی کوٹری میں ہے۔ شہرام نے مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے انزا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ انزا ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ شہرام نے اسے علیحدہ سیل میں لے جانے کا حکم دیا تاکہ اسے تفتیش کی جا سکے۔ بتاؤ، تم کس کے لیے کام کر رہی ہو اور تمہارا باس کون ہے؟ شہرام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی کسی گینگ کے بارے میں جانتی ہوں اور نہ ہی کسی ڈیوائس کے بارے میں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، شہرام اتنی زور سے چلایا کہ جیل کے در و دیوار ہلتے ہوئے معلوم ہوئے اور انزا بھی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھیں سر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جسے آپ پکڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو پھر اس لڑکی کے بارے میں ہی بتا دو جسے ہم پکڑنا چاہتے ہیں۔ شہرام نے کئی سوال کیے مگر وہ ہر بار انکار میں سر ہلا دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آخر کار شہرام نے ایک فیمیل کو بلایا اور کہا کہ اس کی اچھی سی خاطر تواضع کرو تب تک جب تک یہ منہ نہ کھول لے، لیکن اسے زندہ رکھنا۔ تو اس فیمیل آفیسر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر انزا کو ٹارچر کرنے لگی، لیکن انزا پھر بھی انکار کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عورت باہر نکلی۔ سر، اس نے تو منہ نہیں کھولا۔ تو شہرام غصے سے جیل میں گیا اور انزا کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر تم نے اگلے آدھے گھنٹے میں منہ نہیں کھولا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری چمڑی ادھیڑ کر تم سے سچ اگلواؤں گا۔ میجر کی بات سن کر انزا خاموش ہو گئی۔ شہرام نے اسے یوں چپ ہوتے دیکھا تو اس نے چابک منگوایا اور انزا کو مارنا شروع کر دیا۔ پوری جیل میں انزا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس لڑکی پہ ترس آ رہا تھا، لیکن شہرام سخت دل بنا واقعی میں اس کی چمڑی ادھیڑ رہا تھا، یہاں تک کہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ میجر نے انسپکٹر عائشہ کو بلایا اور کہا، اسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں لے جاؤ اور اچھے سے علاج کرنا، اور ہاں، اس کی پوری باڈی کو اسکین کرنا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک۔ مجھے پورا یقین ہے کہ چپ کہیں اس کی باڈی میں ہی چھپائی گئی ہے۔ اتنا کہہ کر میجر خود باہر نکل گیا، جبکہ انزا کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال میں لے گئی۔ 1 گھنٹے بعد میجر شہرام نے جب ڈاکٹر آنیہ کو کال کر کے پوچھا کہ اس کو ہوش آئی ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹر آنیہ نے انہیں اسپتال میں بلا لیا۔ شہرام حیران ہوتے جیسے ہی اسپتال پہنچا تو ڈاکٹر آنیہ نے جو بات بتائی اسے سن کر شہرام پر تو سختے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن سر، اس لڑکی کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان ہے اور وہ ہے بھی تازہ، جیسے اسے پہلے بھی کوئی ٹارچر کرتا رہا ہو، اور یہ 2 دن سے بھوکی بھی ہے۔ اس کے معدے میں کھانے کا ذرہ تک نہیں ہے۔ شہرام کو یاد آیا کہ جب وہ انزا کے پاس گیا تو اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شہرام نے ہی اسے بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور جب اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ اور آپ نے اس کی باڈی اسکین کی؟ جی ہاں، آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس کی پوری باڈی اسکین کی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، بلکہ سر ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سر، اس لڑکی کی عمر ابھی تقریباً 16 یا 17 سال ہے، لیکن اسے ایسی میڈیسن دی گئی ہے جن سے یہ اپنے خدوخال زیادہ واضح ہو اور یہ اپنی عمر سے 2 سے 3 سال بڑی لگے۔ یہ سن کر میجر شہرام کو اور بھی دھچکا لگا۔ شہرام نے گہری سانس لی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا، یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ انزا کون ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر آنیہ نے نرمی سے کہا، سر، لڑکی کو ابھی ہوش نہیں آیا، لیکن اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ ہم نے اسے ڈرپ لگا دی ہے اور ضروری دوائیاں دے دی ہے۔ شہرام نے اس بات میں سر ہلایا اور شیشے کی کھڑکی سے انزا کو دیکھنے لگا جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ شہرام کو عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے وہ لڑکی اس کے ماضی سے جڑی ہو یا اس کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ ہو جسے وہ بھول چکا ہو۔ جب سے اس نے انزا کو دیکھا ہے وہ یہی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، لیکن اسے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس کی یادداشت کمپیوٹر کی طرح تیز ہے۔
جو چیز ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گئی دوبارہ نہیں بھولتا، لیکن اس لڑکی کے اسے چاہنے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ پلٹ کر ڈاکٹر آنیا کی طرف متوجہ ہوا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ ڈاکٹر، جب انزا کو ہوش آئے تو فوراً مجھے اطلاع دے، میں چاہتا ہوں اس سے خود بات کروں۔ آنیا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو فوراً اطلاع دوں گی۔ شہرام نے آخری نظر انزا پر ڈالی اور تیز قدموں سے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں اس لڑکی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، مجھے حقیقت جاننی ہی ہوگی۔ شہرام اسپتال سے نکل کر اپنی جیپ کی طرف بڑھا، لیکن اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کا دل بے چین تھا، دماغ سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ انزا کی زخمی حالت اور بھوک سے نڈال جسم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر سے کھینچ رہا ہو، جیسے انزا کی تکلیف میں کوئی چھپا ہوا راز ہو جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہرام نے موبائل نکالا اور اپنے قریبی ساتھی کیپٹن ارحم کو کال کی۔ ارحم، میں نے تمہیں انزا کی تصویر بھیجی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ارحم کی آواز دوسری طرف سے ابھری۔ سر، میں نے ہر جگہ چیک کیا، کوئی رپورٹ، کوئی شکایت درج نہیں ہوئی، نہ ہی انزا کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، جیسے وہ لڑکی ہوا سے نکلی ہو۔ شہرام کی آنکھوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی تو ہوگا جو اسے جانتا ہو۔ تم مزید کوچ لگاؤ، آس پاس کے علاقوں میں پتہ کرو کہ کسی نے اسے کہیں دیکھا ہو۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا، ارحم نے جواب دیا اور کال بند ہو گئی۔ شہرام گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ سیدھا اپنے سیف ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے لگا شاید وہاں جا کر وہ سکون سے سوچ سکے گا۔ کچھ دیر بعد شہرام کی موبائل کی اسکرین پر کیپٹن ارحم کا نام چمکا۔ شہرام نے فوراً کال ریسیو کی۔ سر، ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ ارحم کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ بولو ارحم، کیا پتہ چلا؟ شہرام بے چینی سے بول پڑا۔ سر، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے ہم کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا۔ یہ کسی جرم میں ملوث نہیں تھی، بلکہ اسے اس کی اپنی دوست نے پھنسایا تھا۔ وہ لوگ اسے ایک خاص مشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی غیر قانونی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہرام کی سانس تھم گئی۔ پھر سر، جب اس نے انکار کیا تو ان لوگوں نے اسے قید میں رکھ کر تشدد کیا۔ وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لڑکی ہار نہیں مانی۔ آخر میں انہوں نے اسے کسی نئے منصوبے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ منصوبہ کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ہم مزید کوچ لگا رہے ہیں۔ ارحم کی بات ختم ہوئی، مگر شہرام کو لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آنکھوں کے سامنے انزا کی زخمی حالت گھومنے لگی، وہ لڑکی جو بے قصور تھی، جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر بھی اتنی اذیت جھیلی تھی، اور وہ میجر شہرام جس نے حقیقت جانے بغیر اس پہ سختی کی تھی، وہ بھی اس کے لیے ایک اور زخم بن گیا تھا۔ شہرام نے فون بند کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں نے واقعی ایک معصوم کو مزید درد دیا؟ کیا میں بھی ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوں جنہوں نے اسے توڑا؟ آنکھوں کے کونے جلنے لگے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا اور کہا، میں تمہیں ایک تصویر سینڈ کرتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے، بچپن سے لے کر اب تک کی سب کچھ۔ سمجھ گئے؟ جی سر، دوسری طرف سے فوری جواب آیا۔ چلو پھر لگ جاؤ کام پر۔ شہرام نے فون بند کیا اور گہری سانس لی۔ شہرام نے فون بند کر کے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں انزا کی زخمی صورت گھوم رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً ہسپتال جا کر انزا کے سامنے بیٹھ جائے اور اس سے معافی مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی سب سے اہم چیز حقیقت کا پتہ لگانا ہے۔ کچھ دیر بعد شہرام نے خود کو سنبھالا، وردی درست کی اور آفس کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ان لڑکیوں سے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ اتنی ٹرینڈ تھی کہ کسی نے بھی زبان نہیں کھولی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ شہرام نے فوراً کال ریسیو کی۔ اس کو لیفٹیننٹ روحان کی کال تھی۔ یس سر۔ سر، ہم نے کچھ لڑکیاں پکڑی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ شہرام نے گہری سانس لی۔ اور وہ جو لڑکی تھی اس کے بارے میں معلوم ہوا؟ نہیں سر، تصدیق ہو گئی ہے کہ انزا ان کی لیڈر نہیں ہے، وہ بس ایک مہرہ تھی جسے ہمیں
بھٹکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے، لیکن فکر نہ کریں، ہم بہت جلد ان تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کام جاری رکھو، میں بھی یہاں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر لیفٹیننٹ نے فون بند کیا اور شہرام دوبارہ سے کام پر لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شہرام کو ڈاکٹر آنیہ کی کال آئی۔ سر، انزا کو ہوش آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ شہرام نے فوراً فون بند کیا اور ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھا ڈاکٹر آنیہ کے پاس گیا۔ جی ڈاکٹر، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ شہرام نے بے چینی سے پوچھا۔ یس سر، لیکن تھوڑا دھیان سے۔ ابھی اس پر زیادہ سختی مت کیجیے گا کیونکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر آنیہ نے شہرام کی سخت طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے محتاط کرنا ضروری سمجھا۔ شہرام نے سر ہلاتے ہوئے اجازت لی اور انزا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا ہی وہ دروازے پر پہنچا، اس نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا تو اس کی نظر انزا کے معصوم چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ نظر ہٹانا بھول گیا، وہ معصوم سا چہرہ جسے کوئی نازک گڑھیا ہو۔ شہرام کو نہ جانے کیوں وہ چہرہ اتنا کھینچ رہا تھا، حالانکہ وہ مضبوط اعصاب کا مرد تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی اور چلی گئی، لیکن انزا کی طرف وہ بے اختیار کھینچتا جا رہا تھا، جسے کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسے اپنی کیفیت پر حیرت ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر اندر گیا۔ انزا آنکھیں بند کیے بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ شہرام آہستہ آہستہ اپنے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ستواں چوٹا ناک، گول چہرہ، دودھ جیسی سفید رنگت اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے کٹاؤ دار ہونٹ، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ شہرام نے دل ہی دل میں یہ بات قبول کی، پھر خود پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ 2 حرف بھیجے اور نرمی سے انزا کو پکارا۔ انزا۔ انزا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور شہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر کانپنے لگی۔ وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی اسے بچانے آ جائے، لیکن جب کسی کو نہ پایا تو وہ روتے ہوئے شہرام کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ چھوڑ لیا۔ پلیز مجھے مت مارے، میں کچھ نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، میں تو خود پنسی ہوئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انزا کی حالت دیکھ کر شہرام کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے، آنکھیں زور سے بند کی اور گہری سانس لے کر دوبارہ کھولی۔ دیکھو انزا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم اس گینگ کا حصہ نہیں ہو۔ تم معصوم ہو، لیکن تم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہو نا، آخر تم نے ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے۔ شہرام کی آواز میں اگر سختی نہیں تھی تو نرمی بھی نہیں تھی۔ انزا خاموش رہی اور اس کی مسلسل خاموشی سے شہرام کی صبر کا امتحان ہونے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے دوبارہ کہا، اگر تم ان کے بارے میں کوئی چھوٹا سا اشارہ بھی دے دو تو شاید ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ تم جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان کا شکار ہونے سے بچ جائے گی۔ انزا نے شہرام کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف اور تکن کے سائے تھے۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ انزا کے اس رویے نے شہرام کے دل میں شک کے بیج بونا شروع کر دیے۔ کہیں ہم غلط سمت میں تو نہیں جا رہے؟ کیا انزا واقعی معصوم ہے یا کہیں وہی ان لڑکیوں کی لیڈر تو نہیں؟ کیا انزا نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے اور جو بھی انفارمیشن اب تک ملی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہو؟ یہ سوالات شہرام کے دماغ میں طوفان کی طرح گردش کرنے لگی۔ وہ فوراً ہسپتال سے نکلا اور گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، دماغ پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، اس نے فوراً فون نکالا اور تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ ہارون، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ ہارون کی آواز لائن کے دوسری طرف سے سنائی دی۔ یس سر، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور بے چینی سے کہا، تو پھر جلدی سے بتاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ سر، میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز میل کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں شہرام کو ایک میل موصول ہوئی۔ لڑکی کا نام انزا حیات ہے۔ جیسے ہی وہ انزا کا پورا نام انزا حیات شہرام نے پڑھا تو جیسے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ لمحے بھر میں اس کی یادوں کا بند دروازہ کھل گیا اور ماضی کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ انزا حیات کوئی اور نہیں بلکہ میجر شہرام کی بچپن کی منکوہا تھی، جس کے ساتھ اس کے والد نے بچپن میں ہی اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ انزا اس وقت صرف 6 سال کی معصوم بچی تھی، جبکہ شہرام 16 سال کا تھا اور ابھی اس نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔
جب شہرام کو پہلی بار اپنے والد سے نکاح کی بات پتہ چلی تو وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ ابو، میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہ کرنا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ لیکن شہرام کے والد نے کسی نہ کسی طرح اسے منایا تھا۔ بیٹا، یہ رشتہ صرف نکاح کا نہیں، یہ دوستی کا بھی رشتہ ہے۔ انزا کے والد میرے بچپن کے دوست ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دوستی ہمیشہ کے لیے رشتہ داری میں بدل جائے۔ باپ کی محبت اور اصرار کے آگے شہرام کو جھکنا پڑا اور انزا کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ انزا تو بچی تھی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تقدیر نے جلد ہی ایک نیا رخ لے لیا۔ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد انزا کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ انزا کی ماں تو اسے پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے شہرام کے والد نے انزا کو اپنے گھر لے آیا۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انزا کے چاچو نے جائیداد کی لالچ میں اسے شہرام کے والد سے لینے کی کوشش کی، لیکن شہرام کے والد نے انکار کر دیا۔ وہ انزا کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کیونکہ وہ اب ان کی بہو تھی۔ یہ بات انزا کے چاچو کو برداشت نہ ہوئی تو اس نے ایک مکروہ پلان بنایا۔ ایک دن انزا کو اغوا کر لیا گیا۔ شہرام کے والد نے زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن انزا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ جیسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ ان دنوں شہرام ٹریننگ پہ تھا اور اس کے والد نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن شہرام کے والد کو بھی اسی دوران مار دیا گیا۔ لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ پتہ نہ چل سکا اور انہیں انزا کے اغوا کے بارے میں بتانے کا موقع نہ ملا اور وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 8 سالوں بعد انزا کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر شہرام کو آخرکار سمجھ آیا کہ وہ اس کی طرف اتنا اٹریکٹ کیوں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام کشش نہیں تھی، بلکہ ایک نہ ٹوٹنے والا بچپن کا بندھن تھا جس کا اسے شعوری طور پر احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے شہرام نے اپنی آنکھیں بند کی اور بوجھل دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ دکھ، حیرت اور پچھتاوے کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہارون نے میجر شہرام کو بلایا۔ سر، آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد اس کا چاچو اسے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن وہ آدمی بہت سخت تھا۔ انزا کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا اور معمولی باتوں پر تشدد کرتا تھا۔ انزا کی زندگی ایک قید سے کم نہیں تھی۔ شہرام نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، لیکن پھر اس نے آگے کی معلومات پڑھی تو پتہ چلا کچھ عرصے بعد انزا کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ وہ لڑکی بظاہر بہت ہمدرد دکھائی دیتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ انزا کی معصومیت کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب اسے انزا کے حالات کا پتہ چلا تو اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنے گروہ کے سربراہ کو انزا کے بارے میں بتایا۔ شہرام کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ سر، اس لڑکی نے انزا کے چاچو کو پیسے کا لالچ دیا۔ انزا کا چاچو، جو پہلے ہی لالچی اور بے رحم تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے پیسوں کے بدلے انزا کو اپنی بھتیجی نہیں بلکہ ایک بوجھ سمجھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ انزا کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے گئے، جہاں اسے ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ شہرام کی سانسیں کھلنے لگی۔ سر، انہوں نے انزا کو ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت دینے کی کوشش کی۔ اسے مختلف طریقوں سے ٹریننگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن انزا نے بار بار انکار کیا۔ وہ چاہے جتنی کمزور اور زخمی تھی، اس نے کبھی ان کی بات نہیں مانی۔ اسی لیے انہوں نے اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ہر طرح کی تکلیف دے رہے تھے، جیسے انزا ان کے کنٹرول میں آ کر ان کے کام کرے، مگر انزا نے ہر تکلیف کے باوجود ہار نہیں مانی۔ شہرام نے کرسی کی پشت پر زور سے مکہ مارا۔ آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لوگ کون ہے ان سب کے پیچھے؟ ابھی تک نام واضح نہیں ہوا۔ شہرام کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھری۔ میں ان سب کو زمین کے نیچے دفن کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد شہرام ہسپتال پہنچتے ہی سیدھا ڈاکٹر آنیہ کے آفس میں گیا۔ ڈاکٹر، میں انزا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، شہرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آنیہ نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، ٹھیک ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن پلیز اس پر زیادہ دباؤ مت ڈالیں، وہ ابھی بہت کمزور ہے، اسے وقت اور سکون کی ضرورت ہے۔ شہرام نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا۔ پھر وہ سیدھا انزا کے کمرے میں آیا۔ انزا بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے دروازہ کھولتے ہی سخت لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ انزا نے خوفزدہ نظروں سے شہرام کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ پھر سے مجھے ویسے ہی ماریں گے۔
جیسے پہلے مارا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ انزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ کانپ رہی تھی، لیکن شہرام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر انزا کی کلائی پکڑی اور اسے زبردستی بیڈ سے کھینچ کر اٹھایا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ انزا روتی رہی، لیکن شہرام نے نرمی دکھانے کی بجائے اسے اپنی گاڑی تک لایا، زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ انزا گاڑی میں سسکیاں لیتی رہی، لیکن شہرام نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں تھا، لیکن وہ خود کو سخت رکھے ہوئے تھا۔ گھر پہنچ کر شہرام نے انزا کو لاؤنج میں بٹھایا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، ہر چیز موجود ہے، جو چاہے لے لینا، لیکن تم باہر نہیں جا سکتی۔ انزا نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ شہرام نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، بیٹو، بہت جلد سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم یہاں رہو گی، جب تک میں نہ کہوں، تب تک کہیں جانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر شہرام نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ لاک کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جلدی سے اپنا کام ختم کرے تاکہ سکون سے انزا سے سچ اگلوا سکے۔ شہرام نے گاڑی آفس کی پارکنگ میں روکی، جلدی سے باہر نکلا اور سیدھا اپنی کیبن کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر انزا کے بارے میں پوری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے کیپٹن ارحم کو اپنے پاس بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ارحم نے آتے ہی پوچھا۔ شہرام نے بنا کسی تمہید کے پوچھا، کچھ پتہ چلا انزا کی گینگ کے بارے میں؟ کیپٹن ارحم نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، سر، ہمیں ایک اہم سراغ ملا ہے، لیکن معاملہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ شہرام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ۔ ارحم نے گہری سانس لی، سر، انزا کے چاچو نے اسے بیچنے کے بعد اپنا نام اور شناخت دونوں بدل دی ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انزا کو جس گینگ نے ٹریننگ دینے کی کوشش کی تھی، وہ بس ایک کالونی کا حصہ تھی۔ اصل ہیڈ ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ شہرام نے کرسی کے پشت پر زور سے ہاتھ مارا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جلنے لگی۔ اور انزا، کیا اسے واقعی کچھ نہیں پتا، یا وہ بھی سب کچھ چھپا رہی ہے؟ ارحم نے فوراً جواب دیا، سر، ہمیں لگتا ہے کہ انزا کو اصل ہیڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے، لیکن یا تو وہ ڈری ہوئی ہے یا پھر وہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ شہرام نے آنکھیں بند کی، تیزی سے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے۔ کیا انزا واقعی بے قصور ہے، یا میں پھر سے دھوکہ کھا رہا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور پھر اپنی جیکٹ اٹھائی اور واپس گھر جانے کے لیے آفس سے نکل گیا۔ اب وہ ہر حال میں انزا سے سچ اگلوانا چاہتا تھا، چاہے اسے پھر سے سخت بننا پڑے یا اپنا دل تھام کر نرمی سے بات کرنی پڑے، کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی مزید معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ جب اس نے آخر دروازہ کھولا تو انزا کو وہی بیٹھے دیکھا جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شہرام اس کے قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لیا، لیکن انزا بدک کر پیچھے ہٹی، دور رہے مجھ سے۔ لیکن شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب تر کر لیا اور اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اس کی گرم سانس سے اپنی گردن پر محسوس کر کے اسے لگا کہ اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ وہ کپ کپانے لگی، پلیز چھوڑے مجھے، آپ بھی ان سب کی طرح ہوس پرست نکلے۔ اور دیکھا اس کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لے آئے۔ انزا کی بات سن کر شہرام کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے خود پہ بمشکل کنٹرول کیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر غصہ دکھایا تو کام نہیں بنے گا، اس لیے مسکراتے ہوئے انزا کی طرف دیکھا۔ بالکل صحیح سمجھی تم، اور اس کے گرد اپنا حصار اور بھی تنگ کر دیا، اتنا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا تم مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ گی یا پھر میں تمہیں اپنی ہوس دکھاؤں؟ ویسے بھی تمہارے ساتھ سب کچھ کر کے تجھے مار کر دفنا دوں تو کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، یا پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں جب تک میرا دل نہیں بھرتا۔ کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اگر تم ہمیں سب کچھ ایک ایک بات بتاتی ہو تو پھر نہ صرف تم آزاد ہو سکتی ہو بلکہ تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ بھی مل سکتی۔ انزا نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جیسے برسوں کی خاموشی توڑنے کو تیار ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا پیچھے ہو، میں بتاتی ہوں سب کچھ۔ شہرام تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور انزا کی طرف دیکھنے لگا۔ میری ایک دوست تھی،
کم از کم میں اسے اپنی دوست سمجھتی تھی۔ وہ میری ہمدرد بن گئی، ہمیشہ میرا ساتھ دیتی، میری باتیں سنتی تھی۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے سب سے تاریک راز بھی بتا دیے تھے کہ میرے چاچو مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور بس میرے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ میری جائیداد پر مکمل قبضہ کر سکیں۔ انزا کی آواز لرزنے لگی، مگر وہ بولتی رہی۔ میں نے اپنی ساری بے بسی اسے بتائی اور مجھے لگا تھا کہ وہ میری مدد کرے، مگر حقیقت جانے کے بعد وہی میرے چاچو کے ساتھ مل گئی۔ انہوں نے میرے چاچو کو پیسے دیے اور انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے سربراہ کے پاس لے گئی۔ میں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ خود چھپاتے تھے، لیکن وہ سب خطرناک لوگ تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اپنے ماضی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بولتی رہی۔ انہوں نے مجھے ٹریننگ دینے کی کوشش کی تاکہ میں ان کے لیے دوسری لڑکیوں کو پنسا سکوں اور ان کی ڈرگز ڈرنکنگ جیسے کام کر سکوں، مگر میں جان بوجھ کر ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی تاکہ مجھے یہ لوگ اپنے گینگ سے نکال دیں۔ لیکن انہوں نے مجھے سزا دینی شروع کر دی۔ کبھی مجھے گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے، تو کبھی مجھے بیلٹ سے مارتے، کبھی تو وہ لوگ مجھے سگریٹ وغیرہ سے جلاتے بھی تھے۔ لیکن میں نے پھر بھی ان کے لیے کام نہیں کیا اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ جب انہیں لگا کہ میں ان کے کام کی نہیں تو انہوں نے مجھے ایک بزنس کے طور پر استعمال کرنا چاہا۔ انزا کی سانس اکھڑنے لگی، مگر وہ رکی نہیں۔ انہوں نے میری عمر سے زیادہ بڑی لگنے کے لیے دوائیاں دینا شروع کر دی، میرے لیے جعلی شناختی کارڈ بنوا دیا، اور میرے چاچو نے بھی میرے نام کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی کام کرنے لگے تھے، اور میری ٹریننگ کے لیے انہیں بھی ڈریس کے ساتھ رکھا گیا تاکہ وہ مجھ سے اپنی بات منوا سکے۔ پھر وہ لوگ امیر مردوں سے بھاری اماؤنٹ لیتے جس کے بدلے میں مجھے پیش کرتے۔ انہوں نے مجھے بھی تک 2 مردوں کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن میں ہر بار یا تو بے ہوش ہو گئی یا خود کو زخمی کر لیا تاکہ ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا سکوں۔ انزا کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش ابھر آئی تھی۔ شہرام نے اسے پانی پلایا، اسے تھوڑا ریلیکس کیا۔ ایک دن وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے، ایک کمرے میں اپنے کلائنٹ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ یہ کروڑوں کی ڈیل تھی، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ ڈیل تمہاری ہو سکتی ہے اگر یہ لڑکی آج رات مجھے پوری طرح سے خوش کر دے تو۔ سربراہ نے کہا کہ یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر آج تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں خود تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا، پھر چاہے تم بے ہوش ہو یا پھر زخمی، میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ مجھے لگا کہ آج تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ اگر آج بھی میں نے کچھ کیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جان بوجھ کر سب کر رہی ہوں۔ لیکن پھر آپ لوگ آ گئے، آپ کی ریٹ کی وجہ سے میں ایک بار پھر بچ گئی۔ انزا نے تکی ہوئی آنکھوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ ہی رہی ہوں۔ اس دوران آدھا ٹائم تو ٹریننگ میں گزر گیا اور باقی میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو بچائے رکھا۔ اگر آپ انہیں روک سکے تو جانے کتنی معصوم جانیں میری طرح نہ پنسے۔ شہرام نے انزا کے کامتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی طرف مضبوط لہجے میں کہا، انزا، میں وعدہ کرتا ہوں ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے خود کے ساتھ لگا لیا، لیکن انزا ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہوئی تو شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج میں بھی تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے انزا کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز چھپائے ہوئے ہو۔ آج میں بھی تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہوں انزا، شہرام نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ انزا نے الجھن سے اسے دیکھا، جیسے وہ شہرام کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی حقیقت کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم میری بیوی ہو انزا؟ یہ الفاظ سن کر انزا پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے بے یقینی سے شہرام کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لرزنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انزا کی آواز ٹوٹنے لگی۔ شہرام نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہی سچ ہے، ہمارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب تم بہت چھوٹی تھی، اس لیے تمہیں کچھ یاد نہیں۔ تمہارے بابا اور میرے بابا بہت اچھے دوست تھے، وہ دونوں ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن جب تمہارے بابا کا انتقال ہوا تمہارے چاچو نے تمہیں اغوا کر لیا۔ انزا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جیسے وہ ہر لفظ کو پرکھ رہی ہو۔
تمہارے چاچو جانتے تھے کہ میرے بابا کو ان کے سیاہ کاموں کی پوری خبر ہے، اس لیے انہوں نے تمہیں دور لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے بابا کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ شہرام کی آواز بڑھ گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آج تک میں اس قاتل کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے تم جیل میں ملی تو میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں یاد آ رہا تھا کہ کیسے اور کب تمہیں ملا۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں ساری تفصیل نکلوائی تو مجھے معلوم ہوا تم میری بیوی ہو، انزا۔ انزا کے چہرے پر بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شہرام کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں یہ سب کیسے مان لوں؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انزا کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہرام خاموشی سے اٹھا اور ایک پرانا البم لے آیا۔ اس نے ایک تصویر نکال کر انزا کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھو، شہرام نے نرمی سے کہا۔ تصویر میں انزا ایک ننھی بچی کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بابا اور شہرام کے والد موجود تھے۔ یہ میرا بابا ہے، انزا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی انگلی تصویر پر چلنے لگی۔ اور یہ میرے بابا ہے، شہرام نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ انزا کی آنکھیں سکڑ گئی جیسے کوئی بولی بصری یاد کہیں دور سے لوٹ آئی ہو۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ انزا نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا جیسے وہ دماغ کے بند دریچے کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہرام نے پھر ایک پرانا لیٹر نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ نکاح نامہ ہے انزا، اس پر ہمارے بچپن کے نکاح کی تفصیل لکھی ہے۔ تمہارے بابا نے یہ خط میرے بابا کے لیے چھوڑا تھا تاکہ اگر کچھ ہو جائے تو تمہیں بتایا جا سکے۔ انزا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما، آنکھوں سے بہتے آنسو دھند پیدا کر رہے تھے۔ وہ خط پر لکھی تحریر کو بمشکل پڑھ رہی تھی مگر ہر لفظ اس کے دل پر جیسے ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ شہرام نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا انزا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں صرف اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تمہیں قید رکھا گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ انزا نے نم آنکھوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے، کیا سوچے، مگر کہیں نہ کہیں شہرام کی آنکھوں کی گہرائی میں اسے وہ سچائی نظر آ رہی تھی۔ انزا نے شہرام کی طرف بے چینی سے دیکھا۔ آنکھوں میں سوالات کا طوفان تھا۔ یہ سب مجھے کیوں نہیں یاد؟ اگر ہم بچپن میں نکاح کے بندھن میں بن چکے تھے تو مجھے کچھ کیوں یاد نہیں ہے؟ شہرام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے، اس کے چہرے پر نرمی سے نظریں جمائی۔ کیسے یاد ہوگا انزا؟ اس وقت تم صرف 6 سال کی تھی، ایک معصوم سی بچی جسے دنیا کی حقیقتوں کا کیا پتہ۔ اور پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اتنا ٹارچر، اتنا ظلم سہنے کے بعد دماغ کے کئی دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے تکلیف دہ یادوں کو دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ انزا خاموشی سے سن رہی تھی، آنکھوں میں درد کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شہرام نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب ایک جھٹکے کی طرح ہے، لیکن اب تمہارے سامنے سارے ثبوت موجود ہیں۔ اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، جب تمہارے چاچو ہمارے ہاتھ آئیں گے تب ان سے خود پوچھ لینا۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اب بالکل محفوظ ہے، لیکن ابھی کے لیے تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ جسمانی اور ذہنی طور پر تم مکمل آرام کرو۔ انزا نے بھی گہری سانس بھر کر ہاں میں گردن ہلائی اور پھر شہرام نے نرمی سے انزا کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر آہستہ سے ایک آرام دہ کمرے میں لے آیا۔ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، شہرام نے نرم لہجے میں کہا، اسے بٹ پر لٹاتے ہوئے۔ چلو اب سو جاؤ، تم بہت تک چکی ہو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اس نے انزا پر آہستگی سے بلینک ڈالا، پھر جھک کر پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ لائٹ آف کر دی۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آیا مگر جاتے جاتے ایک آخری بار پلٹ کر انزا کو دیکھا۔ وہ اب بھی گہری سوچ میں گم تھی مگر شہرام جانتا تھا کہ اسے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیری رات تھی مگر اس کے دل میں روشنی کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ برسوں کا وہ بوجھ
جو اس نے اپنے دل پر اٹھایا ہوا تھا جب اس کے بابا نے اپنے مرنے سے پہلے ایک خط چھوڑا تھا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو تمہاری بیوی کڈنیپ ہو چکی ہے، ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہوگا، اور اگر تم نے جان چھڑانے کی کوشش کی تو قیامت والے دن میرے جواب دہ ہوگے، اور تب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میری روح کو سکون تب ہی ملے گا جس دن تم انزا کو ڈھونڈ لو گے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آج وہ بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا۔ شہرام نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور دل ہی دل میں اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ بابا، میں نے انزا کو ڈھونڈ لیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا کیونکہ اسے اپنی منزل مل چکی تھی، انزا۔ شہرام نے گہری سانس لے کر اپنے بیڈ کی طرف آیا۔ وہ انزا کو ماضی کے زخموں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا ضروری تھا جنہوں نے انزا کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن شہرام کے ذہن میں خیالات کی آندھی چل رہی تھی۔ اسی لمحے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ کیپٹن ارحم کا میسج تھا۔ ایک سراغ ملا ہے، وہ لڑکی جس کا سکیچ انزا نے بنوایا تھا، جس نے انزا کو پنسا کر گینگ کے حوالے کیا تھا، وہ شہر میں دیکھی گئی ہے۔ کیا ہم اسے ٹریپ کریں؟ شہرام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، لیکن احتیاط سے، میں خود بھی وہاں آتا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے ایک نظر انزا کے کمرے کی طرف ڈالی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ شہرام دھیرے سے اندر آیا تو دیکھا کہ انزا جاگ رہی تھی، آنکھوں میں نیند کے بجائے خوف کی پرچھائیاں تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ انزا کی مدھم سی آواز نے شہرام کے قدم روک دیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ہاں، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلدی واپس آؤں گا۔ اب تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے گھر میں الرٹ سسٹم ہے، کوئی بھی ادھر نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہے، وہ لوگ مجھے دوبارہ ڈھونڈ لیں گے، اگر وہ مجھے واپس لے گئے تو؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یہ ممکن ہی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے انزا کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور آہستہ سے کمبل ٹھیک کیا۔ اب تمہیں سونا چاہیے، میں جلد واپس آؤں گا۔ انزا نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بے چینی تھی۔ شہرام نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا، دل میں صرف ایک عہد لیے کہ وہ انزا کا ماضی ہمیشہ کے لیے دفن کر کے اسے ایک محفوظ اور خوشگوار زندگی دے گا۔ کچھ دیر بعد شہرام ایک خفیہ لوکیشن پر پہنچا۔ کیپٹن ارحم اور ان کی ٹیم پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ لڑکی کیفے میں ہے، ہم نے سادہ کپڑوں میں اہلکار بھیج دیے ہیں، جیسے ہی وہ کسی سے رابطہ کرے گی ہم اسے پکڑ لیں گے، ارحم نے بتایا۔ شہرام نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کر دور سے کیفے پر نظر رکھنے لگا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ بے چینی بڑھا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ لڑکی کیفے سے باہر نکلی اور کسی سے فون پر بات کرنے لگی۔ شہرام نے دوربین سے اسے پہچان لیا، وہی لڑکی جس نے انزا کو دھوکہ دیا تھا۔ شہرام کا دل غصے سے بھر گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات قابو میں رکھے۔ جیسے ہی وہ کال ختم کرے، پکڑ لو، شہرام نے ارحم کو اشارہ کیا۔ چند منٹ بعد جیسے ہی لڑکی نے فون بند کیا، اسے پکڑ لیا۔ وہ لڑکی چیخنے لگی، تم لوگ نہیں جانتے کہ تم لوگ کیس سے پنگا لے رہے ہو، لیکن سب نے انسنی کرتے ہوئے اسے جیل میں ڈال دیا۔ شہرام لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر ٹھہراؤ تھا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اس گینگ کا لیڈر کون ہے؟ شہرام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے طنزیہ نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ اگر ہمت ہے تو اگلوا لو، ویسے بھی تم لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بہت خطرناک ہے۔ شہرام جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ اب سوچ لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بے وقوف انزا جیسی ڈرپوک ہوں؟ نہیں مسٹر، میں مر جاؤں گی لیکن اپنا منہ نہیں کھولوں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام دوبارہ مت لینا۔ بیوی کا سن کر جہاں سارا حیران ہوئی، وہی شہرام کے ساتھ کھڑے ارحم اور دوسرے ساتھی بھی حیران ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ بیوی؟ تو اس بے وقوف نے تمہیں اپنے ظلم و ستم کی داستانیں سنا کر شادی کر لی۔ ویل ڈن۔ زندگی میں پہلی بار کوئی کام ٹھیک سے کیا، تمہارا ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
میں کچھ دیر میں آؤں گا، تب تک سوچ لو سچ بولو گی یا خود کو سزا کے لیے تیار کر لو۔ اتنا کہہ کر شہرام جیل سے باہر آ گیا، جبکہ کیپٹن ارحم ابھی تک بیوی والی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میجر شہرام اپنے کیبن میں آیا تو ارحم بھی پیچھے آ گیا۔ سر، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ شہرام نے اس کی طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارحم شہرام کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے تم انزا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر اور بھی حیرانی ہوگی کہ میرا اور اس کا بچپن سے ہی نکاح ہو گیا تھا۔ کیا؟ لیکن سر، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی آپ کی منکوحہ ہے؟ تو میجر مسکرانے لگا اور پھر اسے ساری ڈیٹیلز بتائی۔ میں نے سب کچھ کنفرم کر کے ہی یقین کیا ہے۔ تو کیپٹن ارحم کو بھی تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، آگے کا کیا پلان ہے؟ اس لڑکی کو اگلے 36 گھنٹے تک پانی تک مہیا نہیں کرنا، پھر اسے پہلے ذہنی ٹارچر کرو، نہ مانے تو جسمانی ٹارچر کرو، لیکن اس کا منہ کھلواؤ کیسے بھی کر کے۔ یس سر، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور کیپٹن ارحم چلا گیا، اور کچھ سوچنے کے بعد میجر شہرام بھی اپنے گھر میں چلا گیا۔ گھر جا کر وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر انزا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ سو رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پہ بے چینی اور خوف تھا۔ شہرام اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کتنی ہی دیر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ شہرام نے اس کے سنہری بال اس کے چہرے سے ہٹائے تو انزا نے کسمسا کر کروٹ بدلی تو شہرام کا ہاتھ اس کے بازو کے درمیان ہو گیا۔ شہرام نے چونک کر دیکھا، لیکن پھر چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر شہرام ساتھ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اور وہی سو گیا۔ صبح انزا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے شہرام کو اپنے قریب سویا ہوا پایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھا تو جلدی سے شہرام کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ انزا کے ایسے کرنے سے شہرام کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے انزا کی طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن جیسے تم گھبرا رہی ہو، لگ تو نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہوگی۔ نہیں میں ٹھیک۔ شہرام نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر رات والی ساری بات یاد آ گئی۔ ریلیکس یار، شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر نہیں جو تم اتنا گھبرا رہی ہو۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بنواتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اور خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے آفس چلا گیا۔ وہاں جا کر ارحم سے پوچھا کہ اس لڑکی نے کچھ بتایا نہیں؟ سر، ابھی تک کچھ نہیں بولی، ہم نے اسے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا اور اسے کافی ٹارچر بھی۔ شہرام اٹھ کر اس لڑکی کے پاس گیا تو وہ کل سے تھوڑی کمزور لگ رہی تھی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ وہی جو کل سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، ارحم جاؤ وہ الیکٹرک وائر لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ لڑکی تھوڑا گھبرائی لیکن چپ رہی۔ ارحم نے الیکٹرک وائر میجر کو پکڑائی۔ میجر نے وہ وائر آن کر کے الیکٹرک شاک دینا شروع کر دیا۔ شروع میں تو سارا کچھ نہیں بولی، لیکن جب مسلسل تھوڑی دیر بعد اسے شاک دیا گیا تو وہ آدھ مری سی ہو گئی۔ اب اسے صرف ایک ٹائم کا کھانا ملتا، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، بلکہ بس اتنا سا کہ وہ زندہ رہ سکے، اور ہر 2 گھنٹے بعد الیکٹرک شاک دیے جاتے۔ 1 ہفتے تک اس نے یہ سب برداشت کیا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ میجر شہرام کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر وہ لوگ فوراً ان کے ٹھکانے پہ پہنچے اور سب کو اپنی پکڑ میں لے لیا، یہاں تک کہ انزا کا چاچو بھی پکڑا گیا۔ اگلے دن انزا شہرام سب کے سامنے لے کر آیا۔ اس گروہ کو دیکھ کر انزا گھبرا کر شہرام کے پیچھے ہوئی، لیکن انزا کا ہاتھ پکڑ کر انزا کو سامنے کیا اور اس کے چاچو کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اسے سب کچھ کہ یہ میری بیوی ہے اور تم نے یہ بات چھپائی۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے باپ نے تمہیں اپنے پاس رکھا تھا، لیکن میں نے تمہیں اغوا کیا تو وہ تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ تمہارے بہت قریب پہنچ گیا تو مجھے ڈر تھا کہ وہ تم تک پہنچ نہ جائے، تو میں نے اسے بھی مروا دیا۔ یہ سن کر شہرام چونکا اور پھر غصے سے اس کی طرف لپکا، اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ شہرام کو اتنا غصے میں دیکھ انزا بھی سہم گئی۔ شہرام نے اس کے چاچو کو وہی پھینکا اور انزا کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا۔ سارے راستے انزا خاموش رہی، اسے اب شہرام سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شہرام گھر میں آ کر سیدھا اپنے بابا کے روم کی طرف چلا گیا اور کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر آنسو بہاتا رہا۔ انزا نے جب دیکھا کہ شہرام کمرے سے باہر نہیں آ رہا تو وہ اس کے پاس گئی۔ شہرام اپنے بابا کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ انزا نے جا کر پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو شہرام پلٹ کر اس کے گلے لگ گیا
اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ انزا پہلے تو گھبرا گئی لیکن پھر آہستہ سے اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شہرام کو ہوش آیا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہوا اور انزا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ تم میری بیوی ہو؟ انزا نے ہاں میں گردن ہلاتے نظریں جھکا لی۔ شہرام نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا اور آنکھیں بند کر کے اس سکون کو محسوس کرنے لگا۔ انزا نے بھی اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند لی۔ پھر شہرام اسے اٹھا کر اپنے کمرے تک آیا اور کہا، اب مجھے سکون چاہیے اور وہ سکون صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ انزا نے سر جھکا کر کہا کہ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ یہ سن کر شہرام نے اسے اپنے قریب تر کر لیا اور پھر مکمل سکون حاصل کرنے لگا، اور انزا نے بھی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بھی اسے دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، ہماری آج کی ناول آپ کو کیسے لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔